ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ۔ پھر دعا کرتے ہیں اللہ انہی میں سے، ان انسانوں میں، انہی انسانوں میں سے، یہ نہیں کہا یہاں پہ کوئی نوری مخلوق کو نبی رسول بنا کر بھیجے۔ ربنا وابعث فیہم، اے اللہ ان میں بیج رسولا منہم، انہی میں سے ایک نبی، انسانوں میں سے نبی بنا۔ رمضان میں عقیدہ بھی درست کیا کرو۔ پرانے زمانے کے مشرک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ یأکل الطعام، یہ کھانا کھاتا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اور آج ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی رسول تو ہے لیکن بشر نہیں۔ اور رسول اللہ سے اللہ نے کیا کہلوایا؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ۔ میرے پیغمبر کہہ دے انما انا بشر مثلکم، میں تخلیق بناوٹ کے اعتبار سے تمہارے طرح بشر ہوں۔ محمد بشر وليس كالبشر، محمد بشر تو ہے لیکن عام بشر کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کو مقام اور منزلت حاصل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو حاصل ہے۔ آپ بشر ہوتے ہوئے آپ نے یہ کام کر کے دکھایا تو اللہ نے آپ کو ہمارے اسوہ اور ماڈل بنایا۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ اگر رسول نور ہوتے، نوری مخلوق میں سے رسول ہوتے تو ہم کیا اعتراض کرتے؟ یہ تو نوری مخلوق ہے، اس کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ اسے بیوی بچوں کی ضرورت ہے، نہ اسے آرام اور نیند کی ضرورت ہے، یہ ہمارے لیے ماڈل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہم نے تم میں سے نبی اور رسول بھیجا ہے، جو ضرورتیں تمہاری ہے وہ نبی بھی تمہاری طرح ضرورت مند ہی تھے، تب جا کے وہ نبی ہمارے لیے ماڈل اور اسوہ بنا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ ایسے رسول بھیج جو ان میں تیری کتاب کی تلاوت پڑھ پڑھ کر سنانے والا ہو۔ اب رسول اور نبی کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی پہ ختم کر دی ہے۔ ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں اللہ تو نے اس دین کے کام اپنے برگزیدہ بندوں سے لینا ہے۔ اللہ اس مرکز کو بھی اللہ رب العالمین قیامت کی دیواروں تک ایسے افراد مہیا فرمائے جن کا منہج یہ ہو یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنانے والا ہو، کہانیاں سنانے والا نہ ہو، من گھڑت کہانیاں، جھوٹی کہانیاں، لوگوں کو جھوٹی کہانیاں سنا کر جھوٹی فضیلتیں بیان کرتے لوگوں کو بالکل طور پر نشے کی حالت میں رکھا ہوا، شعبدہ بازی کے ذریعے، جادوگری کے ذریعے لوگوں کو پاگل بنا کے بیٹھے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سمجھانے والا ہو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو ممبر و محراب سے کتاب کی تعلیم دینے والا ہو، حکمت کی تعلیم دینے والا ہو۔ کتاب اللہ ہے،
حکمت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی رسول اللہ کی گھروں میں تلاوت ہوتی تھی. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. رسول اللہ کی گھروں میں دو چیزوں کی تلاوت ہوتی تھی، کتاب اللہ کی، سنت رسول اللہ کی تلاوت ہوتی تھی. حکمت سے مراد سنت رسول اللہ ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان تین کاموں کے ذریعے انسانوں کی تربیت کرنے والے افراد عطا فرما. کام یتلو علیہم آیاتک، ایک ویعلمہم الکتاب، دو والحکمہ، تین ویزکیہم، ان تین نصابوں کی روشنی میں ان کو پاک کرنے والا، صاف کرنے والا. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہر چیز پر غالب اور کمال حکمت والا ہے. اگر میرے مانگنے میں کسی قسم کی کوئی کمزوری رہ گئی ہے تو کمال حکمت والا اور سب پر عزیز ہے. اللہ رب العالمین جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو تھوڑی سی کریکشن کے ساتھ اللہ رب العالمین اس طرح بیان کرتے ہیں: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہ نبی و رسول رمضان المبارک کے اسی مہینے میں توحید کی دعوت لے کر تشریف لائے ہیں. قرآن مجید لے کر، حکمت لے کر رمضان المبارک کی اسی بابرکت مہینے میں تشریف لائے ہیں دنیا میں. اور معروف سیرت نگار صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق 21